اچھا کیا بات ہے کئی صاحب کہ ہمارے سارے جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی سمیت، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، گو امریکہ گو کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے تمام کے بچے امریکہ سے ہی پڑھ کے آتے ہیں۔ نہیں، پڑھنا جو ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی پڑھ سکتے علم ہیں حاصل لیکن کرو امریکہ ہر جگہ۔ اور الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت تو مؤمن کی گمشدہ میراث ہے، اور جہاں بھی اس کو ملے وہ بس اس حاصل کرے۔ لیکن مذہبی جماعتوں کے جو لوگوں کے بچے وہ امریکنائز نہیں ہوئے، وہ امریکہ میں پڑھنے کے لیے ضرور گئے، لیکن وہاں سے آ کر اپنی خدمت کی، میرے بیٹے کی مثال دے رہی ہے نا کہ آپ، میرے بیٹے گئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے پڑھا ہے اور واپس آ کر اپنی یونیورسٹی میں بہت معمولی تنخواہ پر ملازمت کی ہے، جو کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ امریکہ میں پڑھیں ضرور، کہیں بھی پڑھیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پالیسیز جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے امریکہ کے حوالے سے وہ صحیح نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ہے، اس پہ آپ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اور خدمت اپنے ملک کی کرے۔ ٹھیک، بریک پہ جانے کا ایسا بریک لیں گے ویورز یہاں پر، اور بریک سے واپس آ کر قاضی حسین احمد صاحب سابق امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے دہشت گردی کے خلاف جو اس وقت جاری جنگ ہے ملک میں، اس حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست اور پاکستان ود سعدیہ افضال۔ قاضی حسین احمد صاحب ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ قاضی صاحب، یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں ملک میں، جو امن و امان کی صورتحال جس کا پروگرام کے شروع میں ہی آپ نے ذکر کیا، کیا وجہ ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں اب اس سٹیج پہ آ کے کچھ بیانات دے رہی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف؟ شروع میں کیوں ان مذہبی جماعتوں کا رول ہمیں نظر نہیں آیا؟ کیوں خاموشی اختیار کی ان جماعتوں نے؟ کسی نے خاموشی اختیار نہیں کی، لیکن انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ جی، بے گناہ لوگوں کو ہوائی جہاز سے اور توپ سے مارنا جائز ہے؟ یعنی جو کچھ امریکہ کر رہا ہے، نہیں، جو امریکہ جو ہماری فوج کر رہی ہے، یہ وزیرستان میں بمباری کرتے ہیں تو ان کو نیچے نظر آتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، وہاں سے ساری خواتین اور عورتیں اور بچے اور سارے لوگ وہ نکل آتے ہیں، اس کے نتیجے میں ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ خودکش حملہ ہو، بازار کے اندر ہو، ہوائی جہاز سے ہو، ڈرون کے ذریعے سے ہو، کسی طریقے سے بھی بے گناہ آدمی کی جان لینا حرام ہے۔ تو وہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو دہشت گردوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ فوج کچھ نہ کرے، حکومت نہ کرے؟ کس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فوج جو مار رہی ہے وہاں کسی پر، نے نہیں کہا۔ ڈرون حملے ہوتے ہیں، افغانستان پر قبضہ کیا گیا ہے، افغانستان میں امریکن فوج آئی ہے، انہوں نے امریکن فوج نے وہاں پہ مظالم کیے، اس کا فلو اس طرف آیا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، زیادتی امریکہ کے کہنے پر۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے خلاف اس وقت جنگ ہے، یا جو وزیرستان آپریشن راہ نجات چل رہا ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے؟ کیا اور آپشن ہے اس حکومت کے پاس اس کے علاوہ؟ میں کہتا ہوں یہی ایک آپشن ہے، اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ جنگ، یہ آپریشن صحیح ہے؟ نہیں، آپشن نہیں ہے، آپشن یہی اس کو روکنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس آپریشن کو روک دینا چاہیے، روک دینا، یہی ایک آپشن ہے جس اور جو کو کوئی پاکستان کے تمام شہروں میں، ایون کیپٹل میں بھی وہاں بھی سے ختم ہو کاروائیاں ہو جائیں رہی گے ہیں۔ صاحب، یہ آپریشن ختم ہو جائے، امریکہ کے ساتھ آپ کا یہ اتحاد ختم ہو جائے کہ لوگوں کو مارو، تو یہ سارے خودکش حملے بھی نہیں ہوں گے، یہ ساری پوری قوم آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ سوات میں جو آپریشن ہوا، جو ہماری حکومت کہتی ہے کہ بہت زیادہ کامیاب رہا، فوج کہتی ہے کامیاب رہا، سوات کے لوگ تو زیادہ لبرل اور زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، تو وہاں پہ یہ جو طالبانائزیشن کا کانسیپٹ ہے یہ کیسے آ گیا؟ ایک تو یہی کہا جاتا ہے کہ مذہبی جماعتوں نے طالبانائزیشن کو زیادہ فروغ دیا ہے۔ ویسے جیت آپ کو معلوم ہے کہ ہم طالبان نہیں ہیں، جی، جماعت اسلامی کا جو کانسیپٹ ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دستور میں جو اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہیں ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے، پاکستان کے دستور کو حقیقی معنوں میں امپلیمنٹ کیا جائے۔ جماعت اسلامی کا یہی طریقہ کار ہمارا، لوگوں کو بلانا، ان کو ترغیب دینا، ان کو منظم کرنا، اور ان کے اندر خدا خوفی پیدا کرنا، اور ان کو لوگوں کی خدمت پر لگانا اور عامہ ہموار کرنا، یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ نہ ہم بم بلاسٹ کرتے ہیں، نہ ہم تشدد کرتے ہیں، نہ ہم وائلنس پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہمارا۔ لیکن ساری چیزیں کیسے پیدا ہوئی ہیں؟ ان تمام چیزوں کے پیچھے امریکہ کی پالیسی ہے، زبردستی لوگوں کے اوپر اپنی تہذیب اور اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ طالبانائزیشن نے زیادہ مذہبی جماعتوں اور جماعت اسلامی کی وجہ سے وہاں پر زور نہیں پکڑا ان علاقوں میں؟
جی نہیں، جماعت اسلامی اور طالبانائزیشن اور جماعت اسلامی میں فرق ہے. جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ دوسرا ہے. لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں، امریکی والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے عوام سے لڑیں. ہم اپنے ملک کے عوام سے نہیں لڑتے. ہم ان کو کہتے ہیں تمہاری طرز عمل کا رد عمل ہے، اس کو تم خود بھگتو. اگر آپ اس وقت حکومت کی جگہ ہوتے تو آپ آپریشن بند کروا کے کیا ڈائیلاگ شروع کرتے ان لوگوں کے ساتھ؟ یہ جو خود بخود ہم امریکہ کی اتحاد سے نکل آتی اور ہم امریکہ کی بالادستی کو تسلیم نہ کرتے تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا. اگر آپ حکومت میں آتے ہیں، آپ کی جماعت حکومت میں آتی ہے، تو کیا یکدم آپ امریکہ کو گڈ بائے کہہ سکتے ہیں؟ بالکل. ہم ان کو پاسبل ہے یہ معروضی حالات جی بالکل ہم ان کو معذرت کر سکتے ہیں. ہم جو جنگ تو نہیں لڑتے، ہم ان کو کہتے ہیں ہم تمہاری جنگ نہیں لڑ سکتے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں. ایران نے کہا ہے، ترکی نے کہا ہے، جو ان کا بہت ہی قریب ہے، اس نے کہا ہے ہم تمہاری جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم تمہیں راستہ بھی نہیں دے سکتے. پھر آپ ان میلیٹنٹس کے ساتھ، ان دہشت گردوں کے ساتھ ڈائیلاگز کا مشورہ دیتے ہیں؟ یہ میلیٹنٹس اور یہ دہشت گرد نہیں رہیں گے. یہ صرف اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے ریاکشن میں یہ لوگ جو ہیں اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں. مدارس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اب جس طرح سے کافی پچھلے دنوں کچھ ریڈز بھی ہوئے مدارس پہ، اور رحمان ملک صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کافی ایسے مدارس ہیں جہاں پہ یہ جہادی کانسیپٹ اور دہشت گردی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. علماء کرام ہمارے جو مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ کبھی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیوں نہیں کرتے، کیوں آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے ان مدارس کو؟ ظاہر ہے تمام میں تو ایسا نہیں ہوتا، تمام میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے، سب میں ٹریننگ نہیں مل رہی ہے، تو ایسے مدارس کو آئیڈینٹیفائی آج تک کیوں نہیں کیا گیا؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ مدارس میں لوگ ٹریننگ دینے کے لیے داخل ہوتے ہیں. میرے علم میں ایسے مدارس نہیں ہیں جہاں لوگ اپنے بچوں کو ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں. جہاد عبادت ہے. جہاد کی ٹریننگ یہ مسلمان پر فرض ہے. جس طرح ہم فوج رکھتے ہیں اسی طرح ہماری پوری قوم مجاہدین کی قوم ہے. ان کو ٹریننگ دینا ضروری، لیکن مدارس جہاد کی ٹریننگ اور وہ مسلح ٹریننگ کسی مدرسے میں آپ کے میرے علم میں نہیں ہے کہ اس طرح کی جہاد کی ٹریننگ اور دہشت گردی کی کارروائی کی ٹریننگ دی جاتی ہو. اچھا، ہماری جو پاک فوج پہ حملے ہو رہے ہیں آئے دن، یہ جائز ہے؟ نہیں، نہ پاک فوج پر حملے جائز ہیں، نہ پاک فوج کے لوگوں پر حملے جائز ہیں. یعنی آپ ہمیشہ سے، کیونکہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ معصوم جانوں کو وہاں پر مار رہی ہے، جہاں پہ آپریشن کیا جا رہا ہے وہاں پہ دہشت گرد تو کم ہی مرتے ہیں، تو اس لیے ان پہ صحیح ہے. مذہبی جماعتوں کی طرف سے نہیں ہے. یہ واقعہ ہے. پاک فوج امریکہ کی جنگ لڑ رہی ہے. پاک فوج امریکہ کی ماتحت ہے، اور کسی مسلمان فوج کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک کافر فوج کی ماتحتی میں جنگ لڑے. لیکن وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو اپنے عوام کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو ایسے عناصر سے بچا رہے ہیں. اپنی عوام کی حفاظت کرنی ہے تو امریکہ سے ناطہ توڑ دیں، ان کو معذرت کر دیں کہ ہم تمہاری جنگ نہیں لڑ سکتے. امریکہ سے آپ کہتے ہیں کہ جب تک یہ الائنس ہم لوگ ختم نہیں کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. ہر مسئلے کا جو ہے وہ آپ ہر مسئلے کا نہیں، لیکن اس بدامنی کا تو یہی علاج ہے. اچھا، ابھی جو موجودہ حالات ہیں، آپ کی بھی پٹیشن تھی سپریم کورٹ میں این آر او کے حوالے سے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، جو بہت زیادہ ہم بات سن رہے ہیں اور ہر انسان ہی یہ بات کر رہا ہے کہ جی سازش ہو رہی ہے حکومت کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف، اداروں میں تصادم ہو رہا ہے. آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ اداروں میں تصادم ہے اس وقت، اسپیشلی جوڈیشری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں؟ جی میں یہ مشورہ دیتا ہوں پیپل پارٹی کو بھی، تمام لوگوں کو بھی، کہ سپریم کورٹ کی بالادستی کو تسلیم کر لیں. تعبیر قانون کی اور آئین کی انہوں نے کرنی ہے. اگر تنازع ہوگا کہ یہ معاملہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ دستور کے مطابق ہے نہیں ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ اس کا سپریم کورٹ کرے گی. سپریم کورٹ کی اس تعبیر کے حق کو نہ ماننے کے نتیجے میں پھر ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ اس میں فوج کے لیے مداخلت کا راستہ کھولے گا.